کہ یار کیسے نکلے یہاں سے؟ جنگل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم بڑا ہی بیان کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح ان حالات سے نکلتے ہیں اور پھر کامیابیوں کی طرف چلتے۔ احمد علی میں کمزوریاں بھی ہوں گی اور کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی۔ صحیح وقت پہ صحیح فیصلوں سے وہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے کام کرنا ہے کہ ہم ماضی میں چلے گئے ہیں، تو ماضی میں ہم اس لیے نہیں چلتے کہ ہمیں اپنے بڑوں پہ کوئی غرور ہے یا کوئی ہم بڑا ہی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری نظر تو حال پہ ہے اور مستقبل پہ ہے، لیکن ماضی اس لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے مشران نے کتنی بدترین حالات میں، جب ان کے 600 یا 700 مشران قتل کر دیے گئے، بہت بڑی بات ہے، اور سارے قبیلے کو لوٹ لیا گیا، تو سب سے زیادہ حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ان حالات سے نکلتے ہیں اور پھر کامیابیوں کی طرف چلتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے جو برصغیر پاک و ہند ہے یا خاص کر پاکستان اور پختون بیلٹ ہے، تو یہاں ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہر ایک اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو یا اپنے قبیلے کو بڑا سمجھتا ہے۔ اس کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں یا میرا خاندان یا میرا قبیلہ بہت طاقتور ہے، بہت باعزت ہے۔ اور اکثر اوقات یہاں میں نے دیکھا ہے، پنجاب ہو یا ہمارے پختونخوا ہو، میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب قومیں ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے، اور باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم باتیں بناتے ہیں تو بطور ایک فرد احمد علی میں کمزوریاں بھی ہوں گی اور کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی۔ اسی طرح قوموں میں یا ان کی قیادتوں میں جب انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا ہوتا ہے اور اتنے کٹھن حالات سے وہ گزریں، تو ضروری بات ہے کہ وقت اور حالات کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی کامیابی حاصل کر سکیں اس خطے کا اور یہ جو یہاں کا ماحول ہے، ہم ہر چیز کو خواہ بخواہ وہ تنقید والی سلسلہ ہم اس میں چلاتے ہیں۔ پھر اس سے جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے لکھنے والے تھے، جتنے ہمارے لیڈران ہیں، جتنے ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے، جو کچھ مسلسل انہوں نے سنا ہوتا ہے، وہی چیزیں وہ دہراتے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں جاتے۔ دنیا میں اگر لوگوں نے ترقی کی ہے تو دنیا میں قومیں ہم سے بھی بدتر حالت میں تھی، لیکن انہوں نے حقیقت والی فیصلے کیے، صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کیے۔ وہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلوں سے وہ لوگ کہاں سے کہاں چلے گئے۔ تو ہماری نظر تو اپنی حال پہ ہے، جو بہت برا ہے، جو بہت برا ہے۔ ایک جنگل میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہم نے ادارے دیکھے، نہ ہم نے اب تک ریاست دیکھی، تو ہم بری حالت میں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی، ملکزو حجرہ نے، یہ ملکزو حجرہ ہم نے اس وجہ سے نہیں رکھا ہے کہ ہمارے ملکزو حجرہ کے خاندان میں ملک سلیمان شاہ تھا یا ملک احمد خان تھا یا شاہ منصور تھا، نہ، اس وجہ سے نہیں۔ یہ ہمارے 4 یونین کونسل تھے۔ ہم نے کہا ہم نے کام کرنا ہے، ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے، رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے کام کرنا ہے، تو ہم نے اس کا نام ملکزو حجرہ رکھا۔ پھر ہمارے جو پروفیسر ابتہار اور پروفیسر حمایت اللہ یا دوسرے لوگ تھے، تو ہم نے کہا ہمارے بڑے تو بہت بڑے تھے، یعنی ان کا مزار اگر وزیر اعلیٰ بناتا ہے اور اتنی بری حالات میں وہاں سے نکل کے 700 لوگوں کو یا 400 لوگوں کو، تاریخ مختلف بتاتا ہے، خون میں لت پت، اور پھر وہ اس طرح سفر کرتے، تو ہم نے کہا ہم اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں
یہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی کر لے. ہمارا خیال ہے کہ ہم پشتو ڈپارٹمنٹ والوں کے ساتھ بھی بیٹھیں کہ بھئی تاریخ میں جو حقیقت ہے وہ حقیقی چیزیں ہماری بھی لائے جائیں. ہم تو کسی قوم قبیلے پہ یقین نہیں رکھتے, ہم تو سارے پٹھان ہیں اور سارے انسان ہیں, ہم انسانیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہم اپنی سوچوں کو محدود نہیں کرتے, لیکن قومیت یا آپ کا جو علاقہ ہوتا ہے وہ اس لیے اہم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک گھر میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, ایک خاندان میں, تو اس پہ خاندان میں دیکھا جاتا ہے آپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے. تو پھر جب آپ کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اس خاندان میں یا اس علاقے میں, پھر آپ اپنی بات کرتے ہیں. تو یہ گلے شکوے اس ریاست میں ساری قوموں کے ہے, وہ ہماری بھی ہے, ہم بھی سمجھتے ہیں, لیکن ان گلوں شکووں سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹریک پہ نہیں لگایا گیا. اپنے انہیں دوسرے جو ہے وہ ہماری چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تنقید ہم کرتے ہیں, لیکن اس تنقید سے زیادہ کیا ثوابی کے لوگ ایک دوسرے کو مانتے ہیں؟ کیا بنو کے لوگ ایک دوسرے سے پیار و محبت کرتے ہیں؟ یا ایک گاؤں یا رسین کے لوگ ایک دوسرے سے بڑے پیار و محبت کرتے ہیں؟ جس طرح اس وقت الغ بیگ کے دور میں قبائل نے مشترکہ طور پر یوسفزیوں کو خون میں لت پت کر دیا, تو اس میں یہ ہوگا, اس میں میرے خیال میں, یعنی میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یوسفزیوں کو اختیار مل گیا الغ بیگ کے وقت میں, تو انہوں نے بھی تکبر کیا ہوگا, انہوں نے بھی بدماشیاں کی ہوں گی, لوگ تنگ ہوئے ہوں گے, لیکن وہ جو سازشیں تھی وہ اب بھی جاری ہے. اگر کسی علاقے میں, کسی ڈسٹرکٹ میں, کسی آدمی میں صلاحیتیں ہیں, وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, وہ راستہ بنانا چاہتا ہے, تو سب لوگ جمع ہو کے سب سے زیادہ اسی کے لیے مشکلات پیدا کرتے, اور یہ سینکڑوں سال سے آ رہا ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ یہ سوچنا چاہیے یہ سلسلہ کب ختم ہوگا, کہ نہ تو ہم خود ترقی کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو ترقی کرنے دیتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا, میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ پاکستان میں لیڈرشپ نہیں ہے. یہ کوئی مان سکتا ہے کہ پٹھانوں میں لیڈرشپ نہیں ہے؟ لیکن سلسلہ کیا ہے, ہر جگہ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو ہر طرف سے آپ پہ وار کیے جا رہے ہیں, ہر طرف سے. پھر آپ کسی تنظیم میں چلے جائیں, پھر کسی پارٹی میں چلے جائیں, تو جب وہ دیکھتے ہیں یہ بندہ باصلاحیت ہے, تو سب سے زیادہ رکاوٹ ہے وہی اپنے لوگ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ ہم کیسے تباہ کن حالات میں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا راستہ جو ہے نکلنے کا وہ صرف تعلیم ہے. تعلیم یہاں ہے نہیں. اگر تعلیم ہوتا یا یہ چاہتے کہ ہم تعلیم یافتہ ہو جائیں, تو 74 سال سے یہاں کبھی بھی ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں دی گئی. یعنی سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا پرائمری سسٹم سب سے مضبوط ہو, پھر آہستہ آہستہ یونیورسٹی تک. پھر یہاں تو سارے ہیرے جواہرات ہیں, ہمارے لوگ صحت مند ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے, دماغ ان کا صحیح ہے, لیکن یہاں پہ ایک جنگل ہے, جس جنگل میں ہم رہتے ہیں. تو پھر ہم اور آپ پہ یہ فرض ہے کہ ہم عام لوگ ہیں, ہم خاص لوگوں میں نہیں آتے, ہم مافیا کا حصہ نہیں ہیں. تو عام لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, عام لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی ہوگی. تو ملک زو اجرا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یہاں معزز مہمان آئے ہوئے ہیں, تو ہمارا جو وہاں کام ہے 2 سال سے ہم کر رہے ہیں. 2 سال سے ہر 15 دن بعد ہماری ایجوکیشن کمیٹی کسی اسکول میں جاتی ہے, کالج میں جاتی ہے, وہاں بات کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, ہم کر نہیں سکتے,
لیکن ہماری مسلسل کوشش ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. یہ ہماری ایک کوشش ہے کہ ہم یہاں. اس کے علاوہ مختلف یعنی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. یعنی ہم نے درخت لگائے ہیں بہت زیادہ, ہم صفائی کے مہم چلاتے ہیں, یعنی ہم کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ ہم سیکھ جائیں, ہم ٹریک پہ ہو جائیں. یعنی یہ چلانا بڑا مشکل ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہماری صلاحیتیں اپنے گھروں کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہاں کوئی اس طرح نہیں ہے کہ لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے کام, لیکن ہر ایک کو یہ کہ میرے بچے بس پڑھ سکے, ان پہ سب سے زیادہ توجہ دے سکے, اپنا کاروبار ٹھیک کر سکے. اس سے 2-4-5% جو اپنی صلاحیت ہیں وہ اس سے اٹھا کے ہم اجتماعی زندگی میں اس کا استعمال نہیں کرتے. یہ سب پہ فرض ہے. اور ایک اور بات جو میں نے محسوس کیا ہے کہ ہر کسی کو, لیڈروں کو, مشران کو, پروفیسروں کو, جتنے لوگ ہیں ان کو اپنے کام پہ اطمینان بہت زیادہ ہے, ان میں بے چینی نہیں ہے. یعنی ارد گرد جو تباہی اور بربادی ہو رہی ہے تو یہ ان میں کیوں بے چینی نہیں لاتی, یعنی ان کے سسٹم میں وہ تغیر کیوں پیدا نہیں ہوتا کہ یار یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ہم صحیح نہیں چل رہے. تو ملا ہو, پیر ہو, مشران ہو, لیڈران ہو, بس وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں